بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرپرستی قائم علیہ السلام کا چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے والد کی وفات کے بعد کچھ عرصہ سامرا شہر میں رہے۔ ہمیں صحیح طور پر معلوم نہیں کہ کتنا عرصہ رہے، مگر بہت سے لوگوں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور اپنے اموال آپ علیہ السلام کے سپرد کیے۔ اس وقت کے بادشاہ امام مہدی علیہ السلام کے وجود کو خطرہ سمجھتے تھے اور اس سے ذرا غفلت نہ کرتے تھے، اور نہ ان کے چاہنے والے سے غافل تھے کہ جو عباسی حکمرانوں کی حکومت تسلیم نہ کرتے تھے۔ اسی لیے امام مہدی علیہ السلام کے نائبین خاص اور سفراء ایک خاص طریقے سے اپنی شرعی فرائض انجام دیتے تھے تاکہ کوئی ان پر شک کر کے انہیں حکمرانوں کے سپرد نہ کرے۔ بادشاہان وقت نے کئی بار امام مہدی علیہ السلام کو گرفتار کرنے اور مار دینے کی کوشش کی، لیکن سب کوششیں بیکار گئیں۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے کہ بادشاہ وقت نے جناب سیدہ نرجس کو گرفتار کرنے کی کوشش کی، لیکن کامیاب نہ ہوئے۔ 19 سال بعد عباسیوں کا دارالحکومت سامرا سے بغداد کی طرف منتقل ہو گیا، اور اس وقت خلافت کا دعوے دار معتضد عباسی تھا اور اسی کے پاس ہی حکومت و طاقت تھی۔ اس نے امام مہدی علیہ السلام کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور اپنے 3 قریبی درباریوں کو سامرا پر خروج کرنے کا حکم دیا کہ وہ الگ الگ ہو کر جائیں اور اپنے ساتھ کسی قسم کا تھوڑا یا زیادہ سامان نہ لے جائیں۔ اس بادشاہ نے انہیں سامرا کو اس محلے اور گھر کے بارے میں مکمل طور پر سمجھا دیا اور کہا کہ جب تم اس گھر کے پاس پہنچ جاؤ گے تو تمہیں دروازے پر ایک سیاہ فام نوکر نظر آئے گا، اسے اندر دھکیل کر گھر میں گھس جانا، اور جس کو بھی گھر میں پاؤ اس کا سر تن سے جدا کر کے میرے پاس لے آنا۔ اب ہم ان 3 اشخاص ہی میں سے ایک رشیق نامی شخص کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم سامرا پہنچے تو اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم اس گھر کے پاس پہنچ گئے۔ ہم نے ایک سیاہ رنگ کا خادم اس کے دروازے پر دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک پتلون تھی، وہ اسے بن رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ گھر میں کون ہے؟ اس نے بتایا گھر کا مالک ہے۔ پس خدا کی قسم وہ ہماری طرف متوجہ نہ تھا۔ ہم نے اسے حکم کے مطابق اندر کی طرف دھکیلا، مگر ہم نے گھر کو خالی پایا۔ گھر کے سامنے ایک پردہ تھا، میں نے اس سے بڑھ کر نفیس پردہ نہ دیکھا تھا، گویا کہ اس وقت ہاتھ اس سے اٹھ گئے اور گھر میں کوئی نہیں تھا۔ جب ہم نے پردہ اٹھایا تو ایک بہت بڑا گھر نظر آیا، گویا اس میں پانی کا ایک سمندر تھا۔ اس گھر کے اوپر ایک چٹائی تھی اور ہمارے علم کے مطابق وہ چٹائی پانی پر تھی۔ اس پر ایک بہت ہی خوبصورت شخص تھا جو نماز پڑھ رہا تھا۔ اس نے ہماری طرف دھیان نہ دیا اور نہ ہی ہمارے ہتھیاروں کی طرف دیکھا۔ پس ہم 3 میں سے ایک احمد بن عبداللہ آگے بڑھا تاکہ اس گھر میں داخل ہو، تو وہ پانی میں ڈوب گیا۔ میں اسے ڈھونڈتا رہا حتیٰ کہ میرا ہاتھ اس تک پہنچ گیا اور میں نے اسے باہر نکالا۔ وہ بے ہوش تھا اور 1 گھنٹے تک بے ہوش ہی رہا۔ میرے دوسرے ساتھی نے بھی جب قدم آگے بڑھایا تو اس کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا جو پہلے کے ساتھ ہوا تھا۔ میں حیران کھڑا تھا۔ میں نے صاحب خانہ سے عرض کیا، میں آپ علیہ السلام سے اور آپ علیہ السلام کے خدا سے معافی مانگتا ہوں، بخدا میں اس بات کی حقیقت نہ سمجھ سکا اور مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس کے پاس لایا گیا ہے، اور میں خدا کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ پس انہوں نے نہ ہماری بات کی طرف دھیان دیا اور نہ ہی اپنے کام کو چھوڑا۔ ہم ڈر کر واپس آ گئے۔ بادشاہ ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے اپنے نگہبانوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب بھی وہ آئیں انہیں میرے پاس لے آنا۔ رات کا کچھ حصہ گزر چکا تھا۔ ہم اس کے پاس گئے تو اس نے ہم سے رپورٹ طلب کی۔ ہم نے جو کچھ دیکھا اس سے بیان کر دیا۔ اس نے کہا، تمہاری حالت قابل رحم ہے، کیا مجھ سے پہلے بھی کوئی تم سے ملا ہے اور کسی اور سے بھی تمہاری ملاقات ہوئی ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، میں اپنے باپ کی اولاد نہیں، نے سخت قسم کھائی کہ اگر یہ خبر لوگوں تک پہنچ گئی تو میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، لہٰذا اس کی زندگی میں ہم نے یہ خبر کسی کو نہ سنائی۔ اس خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام جس گھر میں رہتے تھے وہ کڑی نگرانی میں تھا۔ یہ واضح ہے کہ امام مہدی علیہ السلام نے معجزے کے ذریعے ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور کیا، لیکن ایک نے تیر کر امام علیہ السلام تک پہنچنا چاہا
تو وہ ڈوب گیا اور اس کے دوست رشیق نے اسے پانی سے نکالا، اور دوسرے نے بھی جب ایسا کیا تو اس کا حشر بھی پہلے والے کا سا ہوا۔ افسوس ہے اس ناتواں انسان پر جو سرکشی کرتا ہے اور خدا کی قدرت سے ٹکر لیتا ہے۔ پس یہ معجزہ ایسی کیفیت میں منفرد تھا کہ جو عقل اور عادت سے بالکل ہٹ کر تھی۔ رشیق متوجہ ہو گیا کہ وہ ایک معجزے کا سامنا کر رہا ہے، گویا کہ وہ اس مادی عالم سے ہٹ کر کسی دوسرے عالم میں موجود ہے۔ اس وجہ سے اس نے اپنا موقف تبدیل کر لیا اور بجائے حملہ کرنے کے معافی مانگنے لگا۔ پس اس نے خدا سے اور اس نمازی سے معافی مانگی اور یہ دعویٰ کیا کہ مجھے نہ اس گھر کے بارے میں کچھ خبر ہے اور نہ یہ پتہ ہے کہ معتضد نے اسے قتل کرنے کا کیوں حکم دیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اس کی معافی کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور اپنی نماز میں مصروف رہے، تو یہ لوگ ڈرتے ہوئے بغداد واپس پلٹ گئے۔